بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کے نزدیک انسانیت کی حرمت ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ اس بارے میں قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے۔ اور اس عزت کا ایک تسلسل یہ ہے کہ رب کائنات نے ہر وہ چیز ہم پر حرام قرار دے دی جو انسانیت کی شان کے منافی ہے۔ حلالہ یہ انسان کی عزت اور وقار کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑی سختی فرمائی۔ یہی ہمارے آج کی حدیث کے سبق کا موضوع ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والا کون۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے 3 طلاقوں والی خواتین کے حوالے سے، 3305ویں حدیث کتاب میں، اور دوسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، رواہ الدارمی وابن ماجہ عن علی وابن عباس وعقبہ بن عامر۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے حدیث سنی، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حلالہ کرنے اور کروانے والا 33واں باب ہے، 1934ویں حدیث ہے، اور یہی حدیث آپ کو مل جائے گی سنن دارمی میں 2263۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اور یہ حدیث میں آپ کو بتا دوں سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہستیاں اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہیں۔ بعد نے کہا کہ اس میں زمع بن صالح ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کی دیگر سندوں کو دیکھا جائے تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تفصیلات کے لیے الارواء الغلیل شیخ البانی کی 1897ویں حدیث کا مطالعہ کرنا مفید رہے گا، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مزید تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حلالہ کیا ہے؟ ایک عورت کو اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو ایک معاہدے کے تحت اس نیت سے اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کیا جائے کہ اس مرد سے طلاق لے کر واپس اس مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ شرم و حیا کے تقاضے تفصیلات کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں کھل کر بات کروں، لیکن تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد یہ خود ساختہ اصول بنایا، اگرچہ استدلال قرآن سے ہی کیا، لیکن کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، بات درست تھی لیکن اس سے مفہوم غلط لیا گیا۔
جو قرآن کا اسلوب ہے، جو قرآن کا انداز ہے، اس پر تفصیلات گزر چکی ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق بائن ہو چکی ہے تو وہ اپنی مرضی سے گھر بسانے کے ارادے سے اپنے ولی کو ساتھ لے کر کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے، 2 4 10 سال کے بعد اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے، وہ اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد ان سابقہ میاں بیوی کا آپس میں میلان ہو جائے تو پھر یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حلالہ نہیں۔ حلالہ کیا ہے؟ کہ طلاق مرد نے دی، اب اس کی بیوی کا نکاح ایک معاہدے کے تحت زبردستی کسی غیر مرد کے ساتھ کیا جائے، ان دونوں کو اکٹھا رہنے پر مجبور کیا جائے، وہ 1 رات کے لیے عام طور پر معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے وہ عوض باقاعدہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، یعنی عزت کی دھجیاں بھی اڑواؤ اور ساتھ جیب سے پیسے بھی دو، اور پھر اگلے دن طلاق لے کر دوبارہ اس مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ یہ وہ حلالہ ہے جس پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے، اور یہ حرام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت الدلیل علی ابطال التحلیل میں بڑی وضاحت کی ہے، پھر اغاثۃ اللحفان عن مقاعد الشیطان اور اعلام الموقعین میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حلالہ حرام ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔